بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انشاءاللہ اس سال الموجز کا آخری درس پھر زندگی رہی تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ اس کے مدرس بنیں گے. ہمیں بھی اللہ نے توفیق دی تو جو ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق اس کو تدریس کریں گے، بلکہ خدا مزید توفیق عطا کرے کہ بہتر سے بہتر تدریس کر سکیں. تو آج انشاءاللہ یہ آخری درس ہم پڑھیں گے. تعارض کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی. تعارض کا لفظی ترجمہ تھا ٹکراؤ. کس کا ٹکراؤ؟ ہاتھوں کا ٹکراؤ نہیں. دو احادیث، دو روایات آپس میں ٹکراتی ہیں، ان کا آپس میں تضاد ہے، وہ گویا کہ مطلب کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ مخالف ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون سی حدیث کو لینا چاہیے؟ تعارض کے انہوں نے آپ کو دو قسم بتائے، غیر مستقر اور مستقر. اس پوری بحث کا یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جتنی بحث آپ نے پڑھی ہے میرے خیال میں 4-5 درسوں میں، اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ بھائی اگر تعارض غیر مستقر ہو، وہاں پر تو آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا گیا کہ وہاں پر دونوں ادلہ کے درمیان آپ جمع کریں گے. الجمع مہما امکن اولا من الطرح ہے. جہاں تک ہو سکتا ہے دونوں دلیل کو ساتھ لے کر چلیں تو اب دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. ٹھیک. پھر دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ اگر ان میں تعارض ایسا ہے جو کہ تعارض مستقر ہے، غیر مستقر نہیں، تو وہاں پر قانون اولیہ یہ تھا کہ تساقط، ہم دونوں احادیث کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، نہ اس پر عمل کریں گے نہ اس پر. لیکن تیسری بات یہ تھی کہ اگر کسی میں ترجیح کی گنجائش ہے کہ جس کو دوسری سے کچھ برتر اور افضل کیا جا سکے، تو ہم جس کے ساتھ مرجح ہے اس کو لے لیں گے اور جس کے ساتھ مرجح نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں گے. پھر آخر میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر مرجح کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے تو پھر ہم تخییر پہ عمل کریں گے. یعنی ہماری مرضی ہے کہ اس حدیث کے مطابق عمل کریں یا اس حدیث کے مطابق. لیکن یہ تخییر انہوں نے فرمایا کہ یہ بدوی ہے، استمراری نہیں. یعنی آج آپ نے اگر فرض کریں الف والی حدیث کو لیا ہے تو پھر کل با والی کو نہیں لے سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں لے لوں. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو تعارض تھا دو ادلہ کا آپس میں، یہ تعارض کس قسم کا ہے؟ ایک مرتبہ تعارض بالکل تباین والا ہے، یعنی بالکل اس حدیث کے افراد الگ ہیں، اس حدیث کے افراد ہی الگ ہیں، آپس میں کہیں بھی اشتراک نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر تو یہ جو قوانین تھے وہ فٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے کیا ہے ان کا تعارض یہ کہ عام خاص مطلق والا ہے، یعنی ایک مطلق ہے ایک جو ہے کیا ہے وہ خاص ہے، تو وہاں پر ہم مطلق کو مقید کریں گے، قید لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے کیا ہے بیٹا عام اور خاص ہے تو پھر عام کو تخصیص لگائیں گے. لیکن کوئی ایسا مورد ہے جہاں پر دونوں احادیث کی نسبت آپس میں عموم خصوص من وجہ کی ہے. عموم خصوص من وجہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک مورد اجتماع، دو مورد اشتراک. ایک حدیث بیٹا آپ کو یہ کہتی ہے اکرم العلماء، تم عزت کرو مولویوں کی. دوسری حدیث کہتی ہے لا تکرم الفساق، فساق کی عزت کرنا حرام ہے، کیونکہ لا تکرم نہیں ہے اور نہیں کا ظہور کس میں ہے؟ حرمت میں. ٹھیک. تو اب وہ یہ شخص فاسق ہے تو اس کے بارے میں ہم لا تکرم والی پہ عمل کریں گے. یہ شخص عالم ہے تو ہم اس میں جو کیا ہے اکرم والی حدیث پہ عمل کریں گے. لیکن زید ایسا ہے جس میں دونوں عنوان پائے جاتے ہیں، عالم بھی ہے فاسق بھی. اب اس میں ہمیں پریشانی ہوگی کہ آیا ہم اکرم والی پہ عمل کریں یا لا تکرم والی پہ عمل کریں. کہتے ہیں بظاہر
یہاں پر جو ہے کیا ہے وہ تخیر والا قانون جاری نہیں ہوگا. کیوں سلطان شاہ صاحب؟ تخیر والا قانون وہاں جاری ہوتا جہاں پر جو ہے عام خاص ہو، ٹھیک ہے، یا تباین والی صورت ہو، تو پھر آپ اس حدیث کو لے لو یا اس حدیث کو لے لو. لیکن جو ہے کیا ہے یہ عموم خصوص من وجہ والی میں آپ کو عمل کرنا ہوگا مرجحات پر. اگر دونوں روایات میں سے کسی ایک کے ساتھ مرجح ہے تو اس کو لے لیں گے، اگر کوئی مرجح نہیں ہے تو پھر وہ تساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہاں پر آپ تخیر والی بات کو جو ہے کیا ہے نہیں اپنا سکتے. بات واضح ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. النتائج المحصلہ، وہ نتائج جو اس بحث سے حاصل کیے جاتے ہیں. قد خرجنا، بیٹا ویسے تو خرجنا نکلنے کی معنی میں ہم نکلے، لیکن یہاں پر یوں کہیں کہ ہم اس بحث سے نکل کر اس نتیجے تک پہنچے. ٹھیک ہے، قد خرجنا من هذا البحث الضافی فی هذا المقصد. بھائی ہم نکلے اس بحث سے الضافی فی هذا المقصد. ضافی کا لفظی ترجمہ جو بھی ہو، لیکن یہاں پر آپ ترجمہ یہ کریں گے جو اس مقصد کے بارے میں کافی کچھ بیان کر چکا. بالنتائج تالیت، بالنتائج جار مجرور، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے بیٹا؟ خرجنا کے ساتھ ہے. بالنتائج، ان نتائج تک پہنچے ہیں التالیہ جو بعد میں آ رہے ہیں. پہلا نتیجہ اذا کان تنافی بین الخبرین، جب دو خبر کے بیچ میں تنافی ہو. کون سی؟ امرن غیر مستقر، ایک ایسا امر جو پکا نہیں ہے، یعنی تھوڑا بھی غور فکر کریں گے تو وہ تنافی ختم ہو جائے گی. یزول بتدبر، وہ تنافی زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے غور کرنے سے. فهو خارج عن باب التعارض، پھر گویا کہ یہ تعارض کو ہم تعارض کا نام تو دے رہے ہیں لیکن حقیقی تعارض سے بیٹا کیا ہے؟ خارج ہے. وداخل، اور یہ بحث کون سا بیٹا؟ غیر مستقر والا، داخل ہے فی باب الجمع الدلالی، اس باب میں کہ دلالت کے حوالے سے ہم دونوں دلیلوں کو جمع کر دیں. بین الخبرین، دونوں خبروں کو جمع کریں. ایک یہ نتیجہ ہم نے نکالا. دوسرا نتیجہ ان القاعدۃ الاولیۃ، بتحقیق ابتدائی قاعدہ. بیٹا دیکھیں کچھ قانون ایسے بنتے ہیں کہ قانون کے بناتے وقت ہمیں حالات حاضرہ کو مد نظر نہیں رکھا گیا. شہر میں گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے بیٹا، حکومت نے فیصلہ کر دیا کہ کرفیو نافذ، یعنی کوئی بندہ گھر سے نہیں نکلے گا، کوئی گاڑی گھر سے نہیں نکلے گی، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس قسم کی سرگرمی نہیں ہوگی. پھر جب آفس میں جا کے بیٹھے تو ان کے پاس فون آ گیا کہ جناب کسی کے گھر ڈیلیوری ہونے والی ہے، ہمیں ایمبولینس منگوانی ہے. تو انہوں نے قانون جاری کر دیا کہ بیماری کی صورت میں مریض کو لے جانے والی گاڑی باہر نکل سکتی ہے. یہ قانون ثانوی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں قانون اولی خبرین متعارضین میں کیا ہے؟ کون سی متعارضین؟ اللذین یکون التنافی بینما امرن مستقر، جن کے بیچ میں بیٹا جو تنافی ہے وہ پکی تنافی ہے، تدبر کے ذریعے بھی ختم نہیں ہوگی. ہو تساقط، یہ ہو تساقط خبر کس کی؟ ان کی. ان القاعدۃ الاولیہ ہو تساقط، قاعدہ اولیہ کیا تھا بیٹا؟ کہ آپ ان دونوں حدیثوں کو جو کیا ہے چھوڑ دیں. ورجوع الی دلیل آخر، اور آپ دونوں کو چھوڑ کر کسی تیسری دلیل کی طرف رجوع کریں. کل عمومات والاطلاقات، دوسری دلیل کون سی ہو سکتی؟ عمومات کی، اطلاقات کی. عمومات اطلاقات کیا ہے؟ مثلا ایک حدیث کہتی ہے لا تاکل هذا الشیء، یہ چیز تم نہ کھاؤ. دوسری حدیث کہتی ہے کل هذا الشیء، تم یہ شے کھاؤ. شے ایک ہی ہے، کل کا امر ہوا، لا تاکل کی نہیں ہوئی. اب ہم کہیں گے کہ بھائی اب کیا کریں، یہ دونوں حدیث آپس میں ٹکرا دے. کھاتا ہوں تو لا تاکل مجھے سزا دلائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کھاتا تو کل مجھے سزا دلائے گی. تو آپ کہیں تساقط، دونوں حدیثوں کو چھوڑ دیں. اب عمومات کیا ہے؟ احل اللہ، مثلا اللہ نے حلال کیا ہے، ویسے تو وہ بے کے ساتھ تعلق ہے، یا کل شیء لک حلال، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے.
تو وہ عام اس پر جاری کر کے آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کل کی وجہ سے استعمال نہ کریں, لا تاکل کی وجہ سے نہ چھوڑیں, ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری عمومات ہیں اور اطلاع کریں, ان وجدت, اگر اس قسم کی کوئی عمومات پائی جائیں, وَإِلَّا, اگر عمومات بھی نہیں ہیں, فَالْأَصْلُ الْعَمَلِ, پھر آپ اصل عملی جاری کریں. اصل عملی کیا ہے بیٹا؟ یعنی اگر اس کی حالت سابقہ ہے تو استصحاب جاری کریں, اگر حالت سابقہ نہیں ہے, پھر شک در اصل تکلیف ہے تو پھر آپ برات جاری کریں. اگر اصل تکلیف میں شک نہیں ہے, تکلیف کا یقین ہے, لیکن فرد میں شک ہے کہ آیا یہ فرد ہے یا وہ, اگر احتیاط کی گنجائش ہے تو احتیاط کریں, اگر احتیاط کی گنجائش نہیں ہے تو پھر آپ تخیر پہ عمل کریں. لیکن خرجنا ان تلک القاعدۃ, بھائی قاعدہ تو یہ تھا کہ تساقط, لیکن اس تساقط والے قانون سے ہم جدا ہو گئے بے اخبار تخیر, کہ بھائی آپ تخیر پر عمل کریں, یعنی دونوں میں سے کسی ایک حدیث پر عمل کریں. 3, ان مقتضا اخبار تخیر, بے تحقیق اخبار تخیر کی تقاضا کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَ هُوَ, اگرچہ وہ تقاضا یہ ہے, التخیر بین الخبرین, کہ آپ کو دونوں خبروں میں بیٹا اختیار ہے, اس پر عمل کریں اس پر مطلقہ, چاہے کسی کے ساتھ مرجح ہو چاہے مرجح نہ ہو, سواء کان ہونا کا ترجیح اولا. لیکن خرجنا ان مقتضا تلک الاخبار, لیکن ہم خارج ہو گئے اخبار تخیر کی تقاضا سے. کس کے ذریعے خارج ہو گئے؟ بلزوم اعمال المرجحات المنصوصہ فقط, کہ لازمی ہے کہ آپ جاری کریں ان مرجحات کو جن کے بارے میں نص آئی ہے فقط, یعنی غیر منصوصہ مرجحات کی طرف نہیں جانا, لیکن مرجحات منصوصہ کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے جناب. دون غیرہا, غیرہا کی مل جائے گی غیر منصوصہ, وہی منحصرۃ, یہ مرجحات منصوصہ منحصر ہیں بیٹا کس میں؟ 2 چیزوں میں, موافقت الکتاب و مخالفت العامہ. اگر دونوں حدیثوں میں سے ایک قرآن کے موافق ہے تو اس کو لے لیں گے, مخالف کو چھوڑ دیں گے. اگر دونوں احادیث میں سے ایک سنیوں کے موافق ہے ایک مخالف, کون سی کو لیں گے رضا؟ ایک موافق ہے, احسن, تو مخالف کو لے لیں گے. والاول مقدم علی الثانی, لیکن اگر دونوں احادیث میں اس قسم کا ٹکرا ہو کہ یہ حدیث قرآن کے موافق ہے, یہ حدیث اہل سنت کے مخالف ہے, مخالف ہونا بھی خوبی ہے اہل سنت کے, قرآن کے موافق ہونا بھی خوبی ہے. اگر ایک حدیث میں موافقت قرآن والی خوبی ہے, دوسری میں مخالفت عامہ والی خوبی ہے, تو ہم نے کہا کہ موافق قرآن والی کو ترجیح دیں گے, اس کو نہیں لیں گے. خاتمتن, ٹھیک ہے, یا خاتمتن المطاف, بھائی خاتمہ جس کے ارد گرد یہ پوری بحث گھومتی ہے. التعارض علی النحو العموم والخصوص من وجہ, اگر 2 دلیل کے بیچ میں تعارض ہو, کون سا؟ عموم خصوص من وجہ والا, تو کیا کرنا چاہیے؟ ان تنافی بین الدلیلین, بھائی جب 2 دلیلوں, جب یا بے شک تنافی 2 دلیلوں کے بیچ میں, اذا کان, جب ہو, بالنحو العموم والخصوص, ایک دلیل عام ہے دوسری خاص ہے, ٹھیک ہے, یا ایک دلیل جو ہے کیا ہے بیٹا مطلق ہے اور دوسری جو ہے کیا ہے وہ مقید ہے. فقد علمت, تو پھر بتحقیق آپ نے جان لیا, انہو من اقسام تعارض غیر المستقر, یہ اس قسم کا اختلاف جو ہے کیا ہے تعارض غیر مستقر ہے. ہم کیا کہیں گے؟ یہ جو خاص دلیل آئی ہے یہ اس عموم کو تخصیص سے لگا رہی ہے, یہ جو مقید آئی ہے یہ مطلق کو قید لگا رہی ہے, ٹھیک ہے. وَإِنُّ دَاخِلٌ فِي قَاعِدَةِ الْجَمْعِ, بتحقیق کہ یہ جو تنافی ہے کون سی؟ عام خاص مطلق والی, اور جو کیا ہے مطلق اور مقید والی, یہ اس قاعدے کے تحت جائے گی کہ الجمع, دونوں دلیلوں کو جمع کر لیں. وَأَنَّ الْمَرْجَعَ هُنَاكَ, اور بتحقیق رجوع کیا جائے گا ہناک, اس قسم کے تعارض میں, ٹھیک ہے, کس کی طرف؟ جمع کی طرف, بینہما, دونوں دلیلوں کے درمیان. بے تخصیص العام, کیا کریں گے؟ عام کو تخصیص لگائیں گے, وہ تقیید المطلق, اور مطلق کو ہم کیا کریں گے؟ قید لگا دیں گے. بھائی مطلق و مقید کی ایک مثال بھی شاید آپ پریشان ہو. ایک دلیل نے کہا کہ اگر تم نے روزہ باطل کیا
تو اعتق رقبتن، ایک بندہ آزاد کرو. دوسری دلیل نے کہا کہ اگر تو نے روزہ چھوڑا ہے اعتق رقبتن مؤمنتن، تو اب دوسرے میں بیٹا مومنہ کی بھی کیا ہے قید آ گئی. تو ہم کہیں گے اس دوسری دلیل کے ذریعے پہلی جو مطلق دلیل تھی یا جو عام دلیل تھی اس کو بھی ہم قید لگا دیں گے کہ بھائی مومنہ کو ہی آزاد کرنا ہے، غیر مومنہ کو آزاد نہیں کرنا. وَإِذَا كَانَ تَنَافِي بَيْنَهُمَا بِنَحْوِ التَّبَايُنِ الْكُلِّ، اور اگر تنافی ان دو کے بیچ میں ایسی ہے جو بالکل بالکل تباین ہے. بیٹا عام خاص مطلق میں بھی کیا ہے، یہ عام خاص مطلق میں خاص عام کے اندر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تباین کلی نہیں ہے. مثلا میں یہ کہتا ہوں اطعم حیوانا اطعم انسانا، حیوان کو کھانا کھلاؤ، انسان کو کھانا کھلاؤ. تو انسان جو ہے کیا ہے وہ حیوان کے اندر میں ہے، تو تباین تو نہیں ہے نا، یا تباین ہے بلکہ یہ بھی اس کا جز ہو جاتا ہے. لیکن اگر تباین کلی ہو فالمرجع ہوا ترجیح، پھر کس کی طرف رجوع کیا جائے گا، ترجیح کی طرف رجوع کیا جائے گا. ثم اگر کوئی بھی مرجح نہیں ہے اتخیرو، پھر ہمیں ایک دلیل کو لینا ہوگا، ایک کو چھوڑنا ہوگا. کما اذا ورد فی الخبر، جیسے ایک حدیث میں آیا ثمن العذرۃ سہت، عذرا کی قیمت لینا حرام ہے. عذرا کسے کہتے ہیں بیٹا، ٹھیک ہے، فضلہ. ٹھیک ہے، تو یہ فضلہ عام ہے، یعنی انسان کا فضلہ یا جانور کا، جیسے گوبر ہم پھر کہتے ہیں. تو یہ جو ہے کیا ہے بیٹا، یہ مطلق ہے کہ ہر عذرا کی قیمت کیا ہے، حرام. ٹھیک. وفی الخبر الاخر، اور دوسری حدیث میں آیا لا بأس بثمن العذرۃ، عذرا کی قیمت لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اب بالکل دونوں میں تباین ہے نا، پہلے میں بھی مطلق کے عذرا کے لیے کہا کہ حرام ہے، دوسرے میں بھی مطلق کے لیے کہا کہ اس کی قیمت لینا حلال ہے. تو اس میں کیا کریں گے آپ، تخیر، یا اس حدیث کو لے لیں یا اس حدیث کو لے لیں. بقی الکلام، کلام بے معنی بحث، ہماری بحث باقی رہتی ہے فی ما اذا کان تعارض بین دلیلین، جب دو دلیلوں کے بیچ میں بیٹا تعارض کون سا ہونا چاہیے، علی النحو العموم والخصوص من وجہ، عموم و خصوص من وجہ کے لحاظ سے تعارض ہے، یعنی ان میں دو مورد اشتراک ہے، ایک مورد اجتماع. تو اس مورد اجتماع میں دونوں دلیلیں آ کے جھگڑتی ہیں. کما اذا قال، جیسے کہتا ہے کون، مولا مثلا اکرم العلماء، علماء کی عزت کرو. ثم قال، پھر کہا کہ لا تکرم الفساق، فساق کی عزت نہیں کرو. اب خالد خان عالم ہے، اس میں فسق نہیں ہے، تو اس میں 100% اکرم والی دلیل آئے گی. اس میں لا تکرم فساق والی تو ٹکرا نہیں کرے گی. پھر جو ہے جناب بکر خان 100% فاسق ہے، وہ مولوی ہے ہی نہیں، تو اس میں لا تکرم الفساق والی دلیل آئے گی، اس میں اکرم العلماء والی دلیل نہیں آئے گی. لیکن امر جو ہے عالم بھی ہے فاسق بھی، تو اس میں یہ دونوں دلیلیں ٹکرائیں گی. فیکون العالم الفاسق، تو ہو جائے گا وہ عالم جو فاسق ہے مجمع العنوانین، اس میں دونوں عنوان فٹ آتے ہیں. مشاہدہ، عالم بھی ہے فاسق بھی ہے. فیجب اکرامہ، پھر تو اس دو عنوان والے کی عزت کرنا واجب ہے. کیوں؟ بے اعتبار کون عالم، اس لحاظ سے کہ وہ عالم ہے. ویحرم، اور اس کی عزت کرنا حرام ہے. کیوں؟ بے اعتبار کون فاسق، اس لیے کہ یہ فاسق ہے. فما ہی الوظیفہ، تو یہاں پر ہماری ذمہ داری کیا ہے، آیا ہم اس کی عزت کریں یا عزت نہ کریں. وکما، بھائی دوسری بھی مثال دیتے ہیں. اذا ورد دلیل، کوئی دلیل آئی، یدل باطلاق ہی، جو دلیل اپنے اطلاق کے ساتھ یعنی اپنی پوری وسعت کے ساتھ دلالت کرتی علی نجاست عذرت کل ما لا یؤکل لحمہ، کہ نجس ہے فضلہ ہر اس جانور کا جو نہیں کھایا جاتا. جانور کا میں نے ترجمہ کہاں سے کیا بھائی، لازمی ہمارے بحث لا یؤکل، کھایا جانا، جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اور ان کا جو ہے فضلہ بھی ہو تو جانور ہی ہو سکتی ہے نا بھائی. آلو، بینگن، ٹھیک ہے، ان کا تو کوئی عذرا نہیں ہوتا نا. تو ہر وہ جانور جو نہیں کھایا جاتا یعنی حرام گوشت ہے، اس کا عذرا کیا ہے،
नजिस है। वो वरद, और फिर एक और हदीस में आया मसलन दलील आखर, दूसरी दलील आई यदुल्लु बे इतलाक ही, जो अपने इतलाक के साथ दलालत कर दे अला तहारत अदरत कुल तायर, कि हर परिंदे का बीट, बीट बोलते हैं ना, हर परिंदे की बीट या फजला क्या है, पाक है। अब ये भी क्या कहते हैं, हर परिंदा चाहे खाया जाए चाहे न खाया जाए, तो इसने उनके जो है कि अज़हर को पाक कर दिया। अब फयकूनो नहीं, कुल तायर मुतलक है भाई, हर परिंदे को शामिल है, हलाल गोश्त हराम गोश्त। फयकूनो तायरो गैरुल माकुल, बस वो परिंदा जो नहीं खाया जाता, जैसे कौवा, मजमउल उन्वानैन, उसमें दोनों उन्वान आ गए बेटा, कौन सा, ला युकल वाला उन्वान भी है, तो नतीजे में उसका अज़रा नजिस होना चाहिए। फिर कुल्लु तायर वाले दलील के लिहाज से उसका अज़रा क्या होना चाहिए, पाक होना चाहिए। फहल युहकमु बिनिजासतिही, आया मजमउल उन्वानैन के अज़रे को हम नजिस कहेंगे, क्यों, बेहुक्म दलील अव्वल, पहले दलील के हुक्म से, औ बेतहारत ही, या हम इसके जो क्या है अज़र को क्या कहेंगे, पाक कहेंगे, बेहुक्म दलील सानी, दूसरे दलील की वजह से। ला शक, कोई शक नहीं, फी इनसराफ रिवायात तखीर अनिल मकाम, के मुंह मोड़ लेती हैं तखीर वाली अहादीस इस मकाम से। भाई तखीर वाली अहादीस आम खास में वजह को शामिल ही नहीं है, लिअन्नल मुतबादरा मिन कौले ही, इसलिए कि वो बात कि जिसकी तरफ हमारा तबादुर होता है, मिन कौलिल मासूम, मासूम के कौल से, फिर रिवायत हसन इब्न जहम, हसन इब्न जहम की रिवायत में, वो क्या थी रिवायत, यजीउना रजुलान, हमारे पास दो मर्द आते हैं, वकिलाहुमा सिकतुन, और वो दोनों के दोनों क्या हैं, काबिल भरोसा भी हैं, बेहदीसैन मुख्तलिफैन, दो मुख्तलिफ हदीस ले आते हैं। हुआ इख्तिलाफुमा फी तमामिल मदलूल, हुआ की ज़मीर बेटा कहाँ जाएगी, मुतबादर की तरफ, जिस चीज का हमें तबादुर होता है वो क्या है कि अहादीस आपस में इख्तिलाफ रखती है, फिर तमामिल मदलूल, यानी इनमें कोई फर्द मुश्तरक नहीं है, 100% इख्तिलाफ रखती है, जबकि आम खास में वजह में एक मर्द इज्तमा है, लेकिन हमें जो इन अदिल्ला से पता चलता है कि एक फर्द भी मर्द इज्तमा नहीं है, लाफी बाज़ही, बाज़ मदलूल के इख्तिलाफ को ये अहादीस शामिल नहीं है, बल्कि तमाम मदलूल में इख्तिलाफ हो। वलिज़ालिक कान मुनसरिफन अम्मा इज़ा कान तनाफी बिनहविल उमूम वल खुसूसिल मुतलक, इसीलिए ये जो तखीर वाली अहादीस हैं ये मुंह मोड़ लेती हैं जब तनाफी क्या हो, आम खास मुतलक हो, वहां पर भी बेटा क्या करेंगे, तखीर नहीं करेंगे, बल्कि हम जम करेंगे दोनों दलीलों में, ऐसा नहीं कि उस पर अमल करो या उस पर अमल करो। वयकूनुल मरजअ हुवा रिवायात तरजीह, तो आम खास मिन वजह में जिसकी तरफ रुजू किया जाएगा वो रिवायात तरजीह हैं। फलौ कान हुक्म अहद दलीलेन फी मौरिद इज्तिमा, तो ये जो मसलन कवा है बेटा, इसका हुक्म मुवाफिक हुआ किताब के दून गैर ही, ठीक है, दून गैर ही यानी कोई और किताब जो है, कोई वो दूसरी हदीस कुरान के मुवाफिक नहीं है, और मुखालिफन लिल आम्मा, ठीक है, या एक जो क्या है दलील आम्मा के मुखालिफ हो गई, फयुअखज़ु बिही दून अल आखर, तो जिसमें ये तरजीह वाली बात होगी उसको लिया जाएगा, उस दूसरी हदीस को नहीं लिया जाएगा ना। युअमलु बिहिमा, जी हाँ, दोनों हदीसों पर अमल करेंगे, कहाँ पर, फी मौरिदिल इफ्तराक, जहाँ दोनों अलग अलग है बेटा, परिंदे की बात ही नहीं है, मसलन बिल्ली, अब बिल्ली का जो है फजला पाक है या ना पाक, हम कहेंगे कि वो माला युकल वाले दलील में आ जाएगी, वो परिंदा तो है ही नहीं, ठीक है। और मसलन जो है क्या है, मुर्गी को अगर आप परिंदा कहेंगे तो हम कहेंगे इसके जो बीट पाक है, क्योंकि इसमें फिर वो उन्वान पहले वाला ला युकल वाला नहीं आता है। वला महजूर फी ज़ालिक, और मौरिद इफ्तराक में तो बेटा कोई महजूर नहीं है ना, वो दोनों हदीसें वहां टकराती ही नहीं है, तो उसमें कोई हमें परेशानी भी नहीं है। ले इम्कान अन यकूनल इमामो, इसलिए कि मुमकिन है कि इमाम अलैहिस्सलाम फी मकाम बयान अल हुक्म अल वाक़ई, वो इस
माहौल में है कि वो बयान करे हुक्म वाकई को बेनिस्बत असल हुक्म ला बेनिस्बत इतलाक ही। वो असल हुक्म को बयान करना चाहते थे, इतलाक को मद्देनजर नहीं रखना चाहते थे। वलैसल खबर कि शहादत शाहिद ला यजूजुल अख्ज़ु बिबाज़ मदलूल दून बाज़। यहाँ पर कोई बंदा एतराज करता है, भाई हदीस के कुछ हिस्से को आप ले रहे हैं, कुछ हिस्से को छोड़ रहे हैं, तो ये कहते ऐसे कर सकते हैं। लेकिन गवाह अगर गवाही देगा तो उसमें हमें ये इख्तियार नहीं कि उसकी आधी गवाही को ले आधी को न ले। मैं ये कहता हूँ कि इस बंदे ने चोरी की है, तो बेटा मेरी गवाही से दो चीजें साबित होती, एक उसे माल लिया जाए, दूसरा उसका हाथ काटा जाए। अब आप कहें कि रहमानी साहब की गवाही से हाथ काटना साबित है, माल लेना साबित नहीं। नहीं भाई, मेरी गवाही को लेना है तो पूरी को ले लो, छोड़ना है तो पूरी को छोड़ दो। लेकिन अहादीस में जहाँ हुक्म बयान किया जाता है वहाँ हो सकता है कि आप एक टुकड़े को ले लें और दूसरे टुकड़े को छोड़ दें। वलैसल खबर, और हदीस जो है गवाह की गवाही की तरह नहीं है। हैसुल्ला यजूजुल अख्ज़ु, जबकि जायज नहीं है लेना बिबाज़ मदलूल शहादा, कि शहादत और गवाही के कुछ हिस्से को हम लें, दून बाज़िन कुछ को छोड़ दें। तम्मल कलामो बिहम्दिल्लाह फी तारुज़िल अदिल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुफ्तगू खत्म हुई अदिल्ला के तारुज़ में। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर आप उसूल फिक्र में तफसीली अभास पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि।